السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 78 سورہ البقرہ تک ہم کر چکے، جس میں ہم بنی اسرائیل کے مختلف جرائم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے۔ اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب اپنے اہل کتاب بھائیوں کی طرف جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو کہتے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ جس سے یہ کل کو اللہ کے سامنے تمہارے سامنے حجت قائم کر سکیں، یعنی اس بات پہ ان کو یقین بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا آخرت میں۔ بہرحال خاص طور پر وہ ایک دوسرے کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہ کہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچ ثابت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور چھپے سب باتوں سے واقف ہے، اور ان کے عوام جو ہیں وہ دین سے بالکل ہی لا علم ہیں، اس لیے وہ اپنے گمانوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ آیت نمبر 79، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین، مزید بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پس عذاب ہے، ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ فویل، فویل جو ہے یہ واو یہ لام ویل دوزک کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور یہاں مراد ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے، ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعنی ان اہل کتاب کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتاب کو بیدیم اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی لوگ دین کے علم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ان کے علماء کہہ رہے ہیں وہ یہی بالکل سچ ہے۔ ان کے علماء فتوے تورات کی تفسیریں اور واقعات خود لکھ کر اللہ کی طرف اس کلام کو منسوب کر دیتے، یعنی کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے فتوے لکھتے اور اپنی مرضی سے سارے احکامات لکھتے، اور پھر کہتے کہ یہی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا تاکہ وہ لے سکیں بھی بدلے اس کے، یعنی ان فتووں کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل تو پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو یکسبون وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کے علماء کے اللہ کے عذاب سے بے خوفی اور دین فروشی کی روش پر ان کو ملامت کیا جا رہا ہے۔ ان کی جسارت اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ کتاب اللہ کی معنوی تعریف، یعنی معنی کو، مفہوم کو بدل کر بیان کرنے پر ہی بس نہیں کرتے، بلکہ لفظی تعریف سے بھی گریز نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتووں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور اپنا موقف اور باطل نظریات اور تشریحات کو کتاب اللہ میں غلط ملت کر کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کے مفسرین، یعنی ہمارے امت مسلمہ کے اور دیگر علماء اور مشائخ بھی اہل کتاب کے علماء سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ ان کی تفاسیر اور کتابیں قرآن کے خلاف عقائد اور نظریات سے بھری پڑی ہیں۔ لوگوں کے عقائد بگاڑنے اور ایمان کو شرک سے آلودہ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ الغرض اس طرح بے دینی پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے طرز عمل کو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ کیسی بری کمائی ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ بالآخر ان کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ دوسری طرف یہ اندھی تقلید کے عادی عوام جو اندھے بنے ہوئے ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا رہنما بنائے ہوئے ہیں، ان کی ہر بات کو بے چرا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، دین سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، کتاب اللہ کے بجائے اپنے علماء کے فتووں کو مانتے، اور انجام سے غافل ہلاکت اور بربادی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ دنیاوی فائدے کماتے تھے ان کے علماء، یعنی کوئی بھی کسی سے مالی مدد لینا، کسی سے کسی بھی طرح کا فائدہ لیتے تھے، یہ اس طرح کے غلط فتوے دیتے، اور فتوے یہ لوگوں کو، عوام کو ان کی مرضی کے مطابق دیتے تھے۔ اس کی عام سی مثال ہے کہ اگر آج کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے
اور وہ جا کے اپنی مرضی کے مفتی سے اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوا کر لے آئے اور پھر کہ نہیں میں نے تو غصے میں طلاق دے دی تھی، تو جو بھی کوئی مفتی صاحب ہیں وہ ان کو ان کی مرضی کا فتویٰ لکھ کے دے دیں کہ جی اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کا فتویٰ لینا یا اپنی مرضی کا فتویٰ علماء سے لکھوا لینا، اور ایسے عالم جو ہیں علماء سو کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے ان کاموں میں ملوث تھے، اور آج ہمارے ہاں بھی بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 80، وقالو، اور وہ کہتے ہیں یعنی یہی اہل کتاب، لن ہرگز نہیں، تمسنا النارو، چھوئے گی ہم کو آگ، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا مگر ایامن، دن، معدودہ، گنتی کے۔ یعنی ان کا کیا خیال تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں اور ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ کے نزدیک یا اللہ سے عہدن کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن، تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کو، ام، یا تقولون، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، جو لا تعلمون، نہیں تم علم رکھتے۔ تو یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ایام معدودہ سے کیا مراد ہے؟ کون سے گنتی کے چند دن مراد ہیں؟ کہ جتنا عرصہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، 40 دن، اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو بس وہ 40 دن جو ہیں ہم جائیں گے اور اس کے بعد ہم واپس نکل آئیں گے۔ اول تو ہم اتنے لاڈلے ہیں کہ ہمیں کوئی جہنم میں بھیجا ہی نہیں جائے گا، ہمیں ایسی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو ان کی بدعمالی اور سرکشی کے باوجود ان کا یہ زوم باطل ہے کہ یہ جنت کے حقدار ہیں، دوزخ کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ میں رہے بھی تو صرف چند روز۔ دراصل یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے سلسلے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے یہ خود اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے تردید فرما دی کہ اللہ نے تو ان سے کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں لیا ہوا کہ ان کی ہرگز سرکشی یا ہر قسم کی سرکشی اور نافرمانی کے باوجود ان کو سزا نہ دے۔ کیسی بے سروپا باتیں یہ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں حسب اور نسب اور سلسلوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں تو ایمان خالص اور عمل صالح پر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، من، جس نے کسبا، کمایا، سیئاتن، کوئی بھی برائی، ظاہری ہو مانوی ہو، کوئی بھی برائی کی ہے، وہ احاطت، اور احاطہ کیا ہوا ہے، بھی، ساتھ اس کے، خطیئتہ، اس کی گناہوں نے، یعنی ایسے گناہ جس کا کرنے کا ارادہ نہ ہو اور غلطی سے ہو جائے، خطیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، اور پھر یا خطا سے ہو گئے لیکن انہوں نے اس کی معافی نہیں مانگی، فاولائک، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان پیشہ ور علماء اور مشائخ اور ان کے اندھے تابعین، یعنی ان کی پیروی کرنے والوں کے باطل نظریات پر پھر سے بھرپور چوٹ لگاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہی ہیں تو پھر اللہ انہیں ان کے گناہوں پر عذاب کیوں دے رہا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی تو یہی سنت ہے کہ جو کوئی نافرمانی کی روش اختیار کر کے بدعمالیوں میں غرق رہے گا تو ایسے سارے ہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیے جائیں گے، اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کو شرک سے پاک کر کے عمل صالح کریں گے، عمل صالح کی روش اپنائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ایمان کے تقاضے پورے کریں تو وہ دائمی جنتوں کے وارث بنائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال کیے اچھے، صالح، نیک، اولئکا، یہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہوں گے، الجنتی، جنت کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، یعنی اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ ایمان کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔
تو آج کی آیات میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ بنی اسرائیل لفظی تعریف، معنوی تعریف کر کے لوگوں کو غلط فتوے ان کی مرضی کے دے کے اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کما رہے تھے، اور اس کاروبار پہ وہ بڑے خوش تھے کہ وہ بڑے مزے سے اپنی دنیا کما رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے کہ جو بھی ایسا عمل کرے گا اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور دوسری طرف مومنوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو بھی ایمان خالص کے ساتھ عمل صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دین کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو قرآن کے معنی کے خلاف جا رہی ہو، حدیث کے خلاف جا رہی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی سوچ سمجھ کر علم حاصل کرنا چاہیے، کانشیس رہ کے پڑھنا چاہیے، اور قرآن کے ٹیکسٹ پہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹک سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا بہترین علم اور صحیح علم عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرمائے، ایمان خالص اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔